اللہ ذکر کرتے ہیں حدیث امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا. یہ جو حدیث ہے نا یہ بڑی امید افزا حدیث ہے. اس سے انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں انسان کا ذہن وسیع ہو جاتا ہے. سنیے گا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا ساری زندگی اللہ کے سامنے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. دن طلوع ہوتا تھا تو اللہ کی بغاوت کرتا، دن غروب ہوتا تھا تو اپنے رب کے ساتھ بغاوت کرتا تھا. کبھی اللہ کے گھر میں نہیں آیا ہے، کبھی پیدا کرنے والے کا خیال بھی نہیں آیا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا بھی ہے. جس نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ میری مرضی کے بغیر مجھے موت بھی دے سکتا ہے. کبھی خیال نہیں آیا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس انسان پر موت آنے لگی ہے. موت آنے لگی. موت چونکہ آنی ہے نا. ارل عیش کنزا ناکسا کل لیلۃ وما تنقص الایام والدہر ینفدی. کہتا ہے میں نے زندگی کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ زندگی ایک خزانہ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اس خزانے کو دن اور رات کھا رہے ہیں. میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس خزانے کو دن اور رات کھانے لگ جائیں وہ خزانہ ختم ہو جاتا ہے. ارى الموت اعداد النفوس ولا ارى بعيدا غدا ما اقرب اليوم من غدی. پھر کہتا ہے میں نے موت کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ کل آئے گی، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ کل سے زیادہ تو آج کا دن قریب ہے. میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ موت کل نہیں آ جائے گی. الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها. موت ایسا جام ہے جو ہر انسان نے پینا ہے، قبر ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان نے داخل ہونا ہے. اے انسان کوئی عمل ہے تو وہ پیش کر. اپنے 3 بیٹوں کو بلایا ہے اور بلا کر کہنے لگا میرے بیٹوں میں نے زندگی اپنے رب کی بغاوت میں گزار دی، آج جانے لگا ہوں دنیا سے، لیکن تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، جیسا بھی کرنا پڑے میری وصیت پر عمل کرنا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا موت آنے سے پہلے ایک وصیت کرتا ہے اور کہنے لگا کہ جس وقت میں مر جاؤں نا تو میری میت کو جلا کر راکھ بنا دینا. جب میری میت جل کر راکھ بن جائے تو 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر لینا. اس راکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا. کچھ راکھ لے کر سمندر کے زہریلے پانی میں پھینک دینا، کچھ راکھ لے کر جنگلات کی زہریلی بوٹیوں میں پھینک دینا، کچھ راکھ لے کر صحرا کے ذرات میں ملا دینا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب یہ انسان مر گیا بیٹوں نے یہی کیا، اپنے باپ کی میت کو جلا کر راکھ بنا ڈالا. جلنے کے بعد 3 حصوں میں بدلا ہے. کچھ راکھ لے کر سمندر میں ڈالا ہے، کچھ راکھ لے کر جنگلات میں ڈالا ہے، کچھ راکھ لے کر صحرا کے ذرات میں ملا کر آ گئے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رب العالمین نے صحرا کے ذرات کو حکم دیا کہ میرے بندے کے ذرات لے کے آؤ. رب العالمین نے سمندر کے پانی کو حکم دیا میرے بندے کے ذرات لے کے آؤ. رب العالمین نے جنگلات کی زہریلی بوٹیوں کو حکم دیا میرے بندے کے ذرات لے کے آؤ. جب ساری کی ساری راکھ مل گئی رب العالمین نے فرمایا قم باذنی، میرے حکم کے ساتھ زندہ ہو جا. انسان کی راکھ مل کر انسان بالکل اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، رب العالمین کے سامنے پریشان ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پروردگار نے صرف ایک سوال کیا. کتنے سوال کیے؟ ایک سوال. میرا بندہ تو نے یہ کیوں کیا ہے؟
اپنی میت کو کیوں جلانے کا اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا؟ وہ بندہ کہنے لگا پروردگار میں تجھ سے ڈر گیا تھا، ساری زندگی تیری بغاوت میں گزار دی، ساری زندگی تیرے سامنے نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار دی، میں ڈر گیا تھا، میں نے سمجھا کہ اس ہیلے کے ساتھ بچ جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب رب العالمین نے اپنے بندے سے یہ سنا کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر کر یہ کام کرتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا جا میرا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث، یہ اللہ معاف کریں گے، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ دوسری ہستی جو انسان کے ساتھ بے لوث محبت کرتی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جو انسان ہمارے لیے آج سے 1400 سال پہلے روتا ہوا چلا گیا، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، پروردگار میرا کلمہ پڑھنے والا ہو، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ بخاری شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے نا، حدیث شفاعت۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس، سارے لوگ جائیں گے، آخر میں امام الانبیاء کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ امام الانبیاء فرمائیں گے انا لہا، یہ میرا منصب ہے، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر رب العالمین کے دربار میں رونے لگ جائیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے محبوب روتا کیوں ہے؟ رونے کی کیا بات ہے؟ اشفع تشفع، کل تسمع، سل تعطا، میرے محبوب مانگ تجھ کو دیا جائے گا، کہہ تیری بات سنی جائے گی، شفاعت کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ امام الانبیاء فرمائیں گے اللہ روتا اس لیے ہوں کہ میرا نام لینے والے جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ اس لیے روتا ہوں۔ رب العالمین پھر شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ایک ہستی ہے جو ہمارے لیے اس دنیا سے روتا ہوا چلا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کو میں نے ایک دن دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج چکے تھے، حتی تورمت قدماہ، حتی تشققت قدماہ،